الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ کی ذات گرامی ہے۔ انسان انتہائی زیادہ کمزور ہے، تمام کائنات کمزور ہے، اللہ کی ذات طاقتور ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اس کے لیے بقا ہے۔ ہر چیز کمزور ہونے والی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے طاقتور ہے، ہمیشہ طاقتور رہے گی اور ہمیشہ سے طاقتور ہے۔ تو انسان اگر اپنے رب سے روگردانی کر لے، اعراض کر لے، تو اسے کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے عذاب سے۔ اور اگر انسان اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لے تو انسان کو دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کی ماننے میں خیر ہے، اللہ ہی کی معرفت میں اصل زندگی ہے، اللہ ہی کی عبادت میں اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ سے تعلق کو توڑ کر انسان اگر یہ سمجھتا رہے کہ میں کامیاب ہوں، حقیقت میں وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اپنے رب سے منہ موڑ کر انسان یہ کہے میرے پاس شان ہے، شوکت ہے، عزت ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، تو حقیقت میں یہ ساری چیزیں اس سے چھن جانے والی ہیں۔ ہر عروج کے لیے زوال ہے، ہر طاقتور کے لیے کمزوری ہے، ہر امیری کے لیے تنگ دستی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، امیر کو غریب بنا دے، غریب کو امیر بنا دے، عزت والے کو ذلیل کر دے، ذلت والے کو عظیم کر دے، عزتوں سے نواز دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں کا خالق و مالک رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ من تشاء ما کان، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے حکم کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز اپنی مرضی نہیں چلا سکتی،
اس سے بغاوت رکھ کر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی ماننے میں ہی خیر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جلوے، اللہ کے نظارے، اللہ کی کبریائی کے نظارے آپ کو زمین میں نظر آئیں گے، آسمانوں میں نظر آئیں گے، مشرق میں نظر آئیں گے، مغرب میں نظر آئیں گے۔ وہ ایک ہی وقت میں آسمان کو بھی دیکھ رہا ہے، زمین کو بھی دیکھ رہا ہے، مشرق کو بھی دیکھ رہا ہے، مغرب کو بھی دیکھ رہا ہے۔ زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کی نظروں میں ہے، آسمان کے بلندیوں پر جو کچھ ہے اس کی نظروں میں ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اس کی نظروں میں ہے، ہواؤں کی تیزی میں جو طاقت ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اگر کوئی شخص اپنی جان کو بچاتے ہوئے ولو کنتم فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں گھس جائے، اللہ رب العزت کا حکم وہاں بھی اسے آ پکڑے گا۔ اور اگر کوئی آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائے، اللہ کا حکم اسے وہاں بھی آ پکڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کے علم میں ہر چیز محفوظ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے اصل کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے۔ اور اللہ کی پتہ کس طرح چلے گا کہ اللہ کے ماننے میں اللہ کی خواہش کیا ہے، اللہ رب العزت کی طلب کیا ہے، اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، تو وہ پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقے بتلائے ہیں، اللہ سے محبت کس طرح کرنی ہے، اللہ کی کس طرح ماننی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کس طرح مان کر چلنا ہے، اور کس طرح ہم نے عبادات کرنی ہے، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح ہم نے چلنا ہے، کس طرح ہم نے پھرنا ہے، کس طرح ہم نے سونا ہے، کس طرح ہم نے اٹھنا ہے، کس طرح ہم نے پینا ہے، کس طرح ہم نے دکانداری کرنی ہے، کس طرح ہم نے تجارت کرنی ہے، کس طرح ہم نے تعلقات نبھانے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک ایک چیز ہمیں بتلائی ہے، اور دین کی صورت میں ہمارے درمیان چھوڑ کر چلے گئے کہ تم اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم اپنے رب کے رضا کو حاصل کر لو گے، اور اگر تم نے اس دین کو چھوڑ دیا تو تم اپنے رب کو ناراض کر دو گے، اور رب کی ناراضگی تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کر ڈالے گی، آخرت میں بھی ذلیل کر ڈالے گی، اور رب کی رضامندی، خوشنودگی تمہیں دنیا کا اندر بھی عزت دے گی، آخرت میں بھی عزت دے گی، اور تمہارے خوشحالی کی زندگی گزرے گی دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، اللہ کے ماننے میں ہے۔ تو اللہ کے مان کر زندگی گزارنی ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارنی، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے رخ موڑ کر چلے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، مچھلی نے اپنا نوالا بنایا، اور مچھلی نے پھر دوبارہ اسے اللہ کے حکم سے باہر نکالا۔ تو آپ جا رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے یونس، یہ کمہار ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہانڈیاں بنا رہا ہے، مٹی کے برتن بنا رہا ہے۔ آپ ایسا کریں، ان برتنوں میں کچھ کچے ہیں کچھ پکے ہیں، جو کچے برتن ہیں اس سے کہو کہ اسے توڑ ڈالے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کمہار سے کہا کہ اس مٹی کے برتن کو توڑ ڈالو جو کچا ہے۔ تو کمہار کہنے لگا، اتنی محنت سے بنایا ہے، اتنی محبت سے بنایا ہے، میں اسے کس طرح توڑ ڈالوں؟ وہ کمہار جو ہے کچے برتن کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بندوں نے مجھ سے یاری لگا لی، میرے بندوں نے مجھ سے دوستی کر لی، میرے بندوں نے مجھ سے توبہ کر لی، اور تو انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں کس طرح ان پر عذاب بھیج سکتا ہوں؟ میں کس طرح انہیں ہلاک کر سکتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے محبت کر رہے، جبکہ وہ مجھ سے توبہ کر رہے، جبکہ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے؟ تو ایک کمہار کچے برتن کو اپنی محنت سے بنانے کے بعد توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جس رب نے اس کائنات میں مخلوق کو زندہ کیا، پیدا کیا، وہ رب اپنی مخلوق کو کس طرح برباد کر سکتا ہے، ضائع کر سکتا ہے؟ تو ایک انسان اپنے رب سے 100 سال بعد بھی کہے گا اے اللہ معاف کر دے، تو رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج والدین ناراض ہو جائیں، اولاد کو جلدی سے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی غصے میں آ جائے، خاوند کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، خاوند غصے میں آ جائے، بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔
بھائی غصے میں آ جائے، بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ توبہ کو توڑا، پھر مجھ سے مانگ میں معاف کروں گا، پھر توڑ پھر مانگ میں معاف کروں گا، پھر توڑ پھر مانگ میں تجھے معاف کروں گا، اور پھر وہ بھول جاؤں گا کہ جو تو نے پہلے کیا۔ جب تو نے توبہ کر لی، سارے گناہ تیرے مٹا دیے جائیں گے، صاف کر دیے جائیں گے۔ تو توبہ کے برتن کو جوڑتا جا، تیرا رب اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھائے گا کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوگا کہ کبھی یہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک جو ہے سریے کو جوڑنے والا اس کے پیس کر کر اسے کا دروازے بناتا ہے، مکانات کی کھڑکیاں بناتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پالش کرتا ہے، اسے جو ہے اس کی رگڑائی کرتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے اس کی پالش کر اس پر رنگ چڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھنے والا بتا نہیں سکتا کہ کبھی اس جگہ سے اس کے اندر جو ہے ٹوٹا پن بھی تھا، یہ ٹوٹا بھی تھا، کوئی دیکھنے والا بتا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت توبہ کے برتن کو اس قدر پالش کے ذریعے سے سجا کر، اسے مہکا کر اس قدر خوبصورت بنا دیں گے کہ کسی انسان کے بارے میں یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کبھی اس نے کوئی گناہ بھی کیا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں پر جو ہے ایسی پالش کا رنگ چڑھا دیتا ہے، ایسا رنگ چڑھا دیتا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی اس کی زندگی میں کوئی گناہ بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، وستار العیوب، عیوب کو چھپاتا ہوں، اور میرا بندہ ایسا ظالم ہے وہ عیبوں کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اپنے بندے کو جو ہے معافی کرتا ہوں، اور وہ بندہ میرے حکموں کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ میں اپنے بندوں کو جو ہے بندے سے پیار کرتا ہوں، اور وہ بندہ میرے حکموں کو توڑ کر میری جو ہے نافرمانی کرتا ہے، مجھ سے دشمنی لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسا ظالم ہے کہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسا ظالم ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے پیارے ہیں کہ اس جیسا پیارا کوئی نہیں، اللہ رب العزت ایسے حسین ہے کہ اس جیسا حسین کوئی نہیں، اللہ رب العزت ایسے خوبصورت ہے کہ اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کی مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوقات میں انسانوں میں پیغمبروں میں سب سے افضل ترین حسین و جمیل اگر کوئی حیثیت کوئی ہستی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے ہوئے ان راتیں بیت رہی ہیں، دن جو ہے جہاد میں گزر رہا ہے، بھوک پیاس میں گزر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت میری امت کی کس طرح مغفرت فرما دے۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، جس کے بیٹوں کے بارے میں جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے نوجوانوں کے یہ شہزادے ہیں، سردار ہیں، اور میرا نبی نے جن کے بارے میں فرمایا اپنے لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی خواتین کی یہ سردار ہے، کیا ان کے اوپر بیت رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے محنت کرتے ہوئے، ان کے جو ہے راتیں گزری اللہ کی عبادت میں گزرتے ہوئے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میدان کربلا میں ذبح ہو رہے، شہید ہو رہے، قربانی دیتے ہوئے، کیونکہ ان کے سامنے بات واضح تھی کہ زندگی کچھ نہیں، اللہ کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا جائے تو وہ بھی کم ہے، تو اس طرح قربانیاں دے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر اپنے جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی راتیں گزرا کرتے تھی، جبکہ ان کے لیے کیا بشارت ہے کہ جنت میں گھر گھر کے سامنے ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، خلیفہ ثالث ہے، اور پھر بھی کس طرح زندگی گزار رہے کہ رو کر ان کی راتیں گزر رہی ہیں، رو کر ان کے دن گزر رہے ہیں، محنت اور مشقت میں دین کی خاطر انہوں نے اپنی خواہشات کا قلع کما کر دیا، ذبح کر ڈالا۔ تو یہ تھی صحابہ اکرام کی زندگی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ مسلمان ہوئی، ابو جہل کو معلوم ہوا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی ہے، ابو جہل کہنے لگا کہ زنیرہ تو مسلمان ہو گئی، تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہاں میں نے رب کے کلمے کو پڑھ لیا، اپنے نبی کے کلمے کو پڑھ لیا، ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو ابو جہل جو ہے سزائیں دیا کرتا، تکلیفیں دیا کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دوستوں کو لے کر آیا اور دوستوں کے سامنے آپ کی اتنی پٹائی کی، اتنا آپ کی جو ہے
جو ہے آپ کی جو ہے تکلیف دی گئی کہ آپ کے سر پر انہوں نے کوئی چیز ماری جس کی بنا پر آپ کی بینائی چلی گئی. پھر اب وہ برداشت کرتی رہی یہاں تک کہ جب ابو جہل نے کہا دیکھا تو ہماری بات کو نہیں مانتی, تو کلمے سے نہیں پھرتی, ایمان سے نہیں پھرتی, اسلام کو نہیں چھوڑتی, دیکھو ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. بینائی چلی گئی تھی, کہنے لگا تو ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رہا نہ گیا, اپنے کمرے میں تشریف لے گئی وہاں سے, اور پھر اللہ کے حضور خوب روئی, خوب گڑ گڑائی, اور پھر کہنے لگی اے اللہ تو جانتا ہے انہوں نے مجھے مارا, میں نے برداشت کیا, انہوں نے مجھے گالیاں دی, میں نے برداشت کیا, برا بھلا کہا, برداشت کیا, اے اللہ لیکن یہ بدبخت اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بتوں نے تیری بینائی کو چھین لیا ہے. اے اللہ تو اپنی قدرت کا جو ہے مظاہرہ فرما, اپنی قدرت کے ذریعے سے, اپنے حکم کے ذریعے سے میری بینائی کو واپس لوٹا دے, تاکہ اس بدبخت کی جو ہے اس کا یہ دعویٰ جو ہے اس میں یہ جھوٹا ہو جائے کہ ان کے بتوں نے جو ہے مجھے اندھا کیا ہے. اے اللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بینائی بھی تیرے حکم سے چھینی گئی ہے. اے اللہ میں جانتی ہوں یہ بینائی بھی جو زائل ہوئی ہے وہ تیرے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اے اللہ اب یہ بینائی تو واپس لوٹا دے, اب تیری خدائی کا جو ہے مسئلہ آ گیا ہے, اب تیری الہیت کا, ربوبیت کا مسئلہ آ چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کی بینائی کو واپس لوٹا دیا. تو یہ تھی محبت کہ ہر چیز کو, تکلیف کو برداشت کیا, لیکن جب اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی تو اس کو برداشت نہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بدن سے بچپن میں اولاد عطا فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سن 8 ہجری 8 ذی الحج کی تاریخ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ملک شام سے مکہ المکرمہ میں تشریف لائے. آپ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ 8 ذی الحج کو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے. تو آپ نے سمجھا خواب ہے, تو لہٰذا دوسرے دن کیا کیا, 70 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے. اگلی رات پھر دیکھا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے, پھر آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے. تو آپ نے پھر کیا, آپ کے دل میں اس بات کا یقین آ گیا کہ اللہ رب العزت واقعتاً بیٹے کی قربانی مانگ رہے, جانور کی قربانی نہیں مانگ رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 10 ذی الحج کو اپنی اہلیہ حضرت جو ہے حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے, اس ننھے 7 سال عمر تھی, اس ننھے اسماعیل کو جو ہے آپ نہلا دیں, خوبصورت کپڑے پہنا دیں, سرما لگا دیں, خوشبو لگا دیں, تیل لگا دیں. فرمایا, کہنے لگی کیا بات ہے جو نہلانے کے بارے میں کہہ رہے ہو اور نئے کپڑے پہنانے کے بارے میں کہہ رہے ہو, سرما تیل لگانے کے بارے میں کہہ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کسی بڑے کے پاس لے کر جانا ہے, کسی بڑے کے پاس لے کر جانا ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی. حضرت ننھے اسماعیل علیہ السلام کو 7 سال عمر ہے اور آپ کو نہلایا, آپ کو سجایا, سرما لگایا, تیل لگایا, خوبصورت کر خوشبوئیں لگا کر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا پوچھتا ہے ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے بیٹا کسی بڑے کے پاس جانا ہے, اور جس بڑے کے پاس جاتے ہیں تو قربانی بھی دینی پڑتی ہے, تو آپ ایسا کرو ایک رسی لے لو اور چھری لے لو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رسی لے لی, چھری لے لی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے, راستے میں شیطان آیا. شیطان نے آ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا تو جانتی ہے تیرا خاوند ابراہیم جو ہے تیرے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی کہ میں تو نہیں جانتی. تو شیطان کہنے لگا کہ وہ اس کو ذبح کرنے جا رہا. ان کو کیوں ذبح کر رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالے, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے. یہ آزمائش ان کے لیے کم تھی کیونکہ ان کے ذات کے ساتھ تعلق تھا. آزمائش میں خود وہ مبتلا ہے. کس طرح کہ آگ میں خود نے جلنا ہے, اولاد نے نہیں جلنا. لیکن اب بات آئی ہے بیٹے کی, اور بیٹے کے لیے والدین اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے. بیٹے سے, اولاد سے اس قدر محبت ہوتی ہے والدین کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے کو ذبح کیے جانے کے مقابلے میں آگ میں ڈالا جانے والی قربانی کمزور تھی, اور یہ قربانی اس قربانی سے بڑی تھی کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے. اور بیٹا بھی کیسا جو بڑھاپے میں ملا, اور عمر بھی کیا ہے 7 سال.
تو معصومیت چہرے سے جو ٹپک رہی ہو، تو ایسی حالت میں جب بیٹے کو ذبح کیا جائے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس باپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے شیطان کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے، وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں وہ کرے گا، کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی اچھا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ پر تو میری جان بھی قربان ہے، یہ بیٹا تو کیا چیز ہے، اللہ میری جان بھی مانگے تو یہ بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں، جا بھاگ جا یہاں سے بوڑھے شخص۔ تو شیطان چونکہ انسانی شکل میں آیا تھا، جب یہاں پر اس کا مکر نہ چلا تو یہ آگے گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا اے اسماعیل تو جانتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، کسی بڑے سے ملاقات کرنے جا رہے؟ تو کہنے لگا نہیں کسی بڑے سے نہیں، بلکہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے، تیرا باپ تیری قربانی دینے جا رہا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے باپ مجھے قربان کر دے، مجھے ذبح کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ تیرے باپ کو تیرے رب نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور وہ کر رہے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے اچھا اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر میں کیا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے۔ تو حضرت جب یہاں بھی جال نہ چلا، مکر نہ چلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا آخر میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر کہنے لگا ابراہیم کیا کرنے جا رہا ہے؟ بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد کو ذبح کرنے جا رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو جانتا بھی ہے یہ اولاد کو تو نے ذبح کر دیا تو تیرے پاس اور بیٹا نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ تو بہکایا، پھسلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا بدبخت یہاں سے بھاگ جا، یہاں سے نکل جا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اور جو میرے رب نے حکم دیا ہے وہ کر رہوں گا۔ تو یہ تھی اتباع الہی، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مخصوص مقام پر پہنچے اور جب وہاں پر گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اب گفتگو سنیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اور جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزرے، لیکن آپ مجھے ذبح کرنے سے پہلے چار باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ابا جان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، تاکہ اللہ کے حضور جب آپ مجھے چھری میری گردن پر چلائیں تو ذرا بھر بھی مجھے مہلت نہ ملے اور فوراً میری تن سے میری گردن جدا ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ ابا حضور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، چھری تیز ہو گئی، اب رسی کے ذریعے مجھے مضبوط طریقے سے باندھ لیجئے، بچہ ہوں، نہیں معلوم کہ پتنی برداشت یا صبر بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مضبوط طریقے سے باندھ دیا۔ تیسری گزارش یہ پیش کی اے ابا حضور میری یہ تیسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو مجھے میرا چہرہ آسمان کی طرف نہ کرنا، میرا چہرہ زمین کی طرف کرنا۔ کیوں کرنا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جان جب نکلے تو سجدے کی حالت میں نکلے، میری جان جب نکلے تو سجدے کی حالت میں نکلے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ باپ کو رحم نہ آ جائے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے، تو یہ اس بات پر بھی عمل کر لیا گیا۔ تیسری گزارش یہ پیش کی ابا حضور چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کر ڈالے تو میرے کپڑے جو خون میں رنگین ہو جائے یہ جا کر میری والدہ کو دے دینا اور والدہ سے کہنا کہ اب تیرے بیٹے نے اللہ کے نام پر اپنی قربانی پیش کر دی ہے، ذبح کر دیا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی تو یہ چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری چلائی لیکن چلتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں چلتی؟ چھری سے کہنے لگے بدبخت کیوں نہیں چلتی؟ چھری کہنے لگی میں کس طرح چلوں؟ جس رب نے تجھے حکم دیا بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا، اسی رب نے مجھے 70 مرتبہ یہ کہا ہے کہ چھری نہیں چلانی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا جبرائیل اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو اس کے ہاتھوں سے پکڑ لے،
اگر چھری سے ایک رگ بھی کٹ گئی تو تیرا نام میں فرشتوں کے فہرستیں نکال دوں گا، تیرے نام میں فرشتوں کے فہرستیں نکال دوں گا۔ تو یہ تھی قربانی اللہ کے نام پر، یہ تھی محبت اللہ کے نام پر۔ جو رب ہم لوگوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ 100 سال تک نافرمانی کرتے چلے جائے، ایک مرتبہ توبہ کرے، سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور معاف کر دے گا۔ جو رب اس قدر محبت کرتا ہے کہ تم اس کے لیے ذرا سی قربانی تو دو، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، مغفرت کے دروازے کھول دے گا، پھر کیوں نہ میں اور آپ اس رب کی مان کر زندگی گزارتے ہیں؟ پھر کیوں نہ میں اور آپ اس رب کی چاہت کے مطابق، منشا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ آج رب کہتا ہے بھائی شراب نہ پیو، میں کہتا ہوں مجھے تسکین نہیں ہوتی، پیوں گا۔ آج رب یہ کہتا ہے بھائی زنا نہ کرو، میں کہتا ہوں میرے جسم کو تسکین نہیں ہوتی، کروں گا۔ آج رب یہ کہتا ہے بھائی سود نہ کھاؤ، میں کہتا ہوں میرے پاس مال کی کمی رہتی ہے، میں کروں گا۔ رب کہتا ہے بھائی نمازیں پڑھو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 وقت کا ہی تو اے بندے تجھے حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے تجھ سے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی تو تجارت نہ کر، ہاں یہ ضرور کہا ہے تجارت کر، لیکن امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، سچ کے ساتھ، جھوٹ کا نہ بولنا ہے، نہ کسی کا ساتھ دینا ہے، نہ جھوٹے کا ساتھ دینا، نہ جھوٹ بولنا۔ میں نے تجھ سے یہی تو کہا ہے، نہ کھانے سے میں نے تجھے روکا، نہ پینے سے میں نے تجھے روکا، بس یہ کہا یہ حلال چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، حرام چیزوں سے بچنا ہے، حلال چیزوں پر عمل کرنا ہے، یہ میرے فرائض ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ اور تو اس قدر ظالم ہو گیا کہ میں تجھے بلاتا ہوں تو مجھ سے دور بھاگتا ہے، میں تجھے اپنے حکموں کا، اپنے عبادات کا حکم دیتا ہوں اور تو دور بھاگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بارہا بلا رہے، اپنی طرف بلا رہے اور فرما رہے واللہ یدعو الی دار السلام، تم سلامتی والے گھر کی طرف آ جاؤ۔ تو کس طرح آئیں گے؟ اللہ کی مان کر۔ اللہ سے روح گردانے کی صورت میں ہم سلامتی والے گھر میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں ہمیں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اللہ کی ماننے کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔